السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لائن میں خوش آمدید۔ طارق بن زیاد اس شہر میں خوراک کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا، سپاہیوں اور ہتھیاروں کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ پھر یوکنہ نے تو کافی عرصے سے اس جنگ کی تیاری کر رکھی تھی۔ وہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کا عہد کر چکا تھا۔ برسلونہ کا قلعہ شہر سے بالکل الگ اور ہٹ کر تھا، جسے یوکنہ نے کافی مضبوط کر رکھا تھا۔ جو ہی یوکنہ کے جاسوسوں نے مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر دی تو وہ قلعہ بند ہو گیا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شہر میں موجود بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ دوسری طرف طارق بن زیاد ان حالات سے بے خبر تھے۔ انہوں نے حمیرہ بن کعب کو 100 مجاہدین کا دستہ دے کر اول دستے کے طور پر روانہ کیا اور حکم دیا کہ جا کر شہر کا محاصرہ کر لو، مگر جنگ نہ کرنا جب تک بقایا فوج نہ پہنچ جائے۔ طارق بن زیاد کا حکم ملتے ہی حمیرہ آندھی اور طوفان کی طرح برسلونہ کی طرف بڑھا۔ یوکنہ کو بھی جاسوسوں نے خبر دے دی تھی کہ مسلمانوں کا صرف ایک دستہ، جس میں صرف 100 مجاہدین ہیں، برسلونہ پر یلغار کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے۔ یوکنہ جہاں لومڑی کی طرح چالاک بھی تھا، وہاں چیتے کی طرح سفاک بھی اور چھپ کر حملہ کرنے میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے چیتا حملہ کرتا ہے، اس جانور کی بھی عادت ہے کہ کبھی بھی انسان پر سامنے سے حملہ نہیں کرتا، بلکہ چھپ کر بے خبری کے عالم میں حملہ کرتا ہے۔ لہٰذا یوکنہ نے 100 مجاہدین کے مقابلے کے لیے کئی ہزار سپاہیوں کا لشکر اپنے ساتھ لیا۔ شہر سے 8 میل دور پہاڑی سلسلے میں جا کر چھپ گیا اور مسلمانوں کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ مسلمان مجاہدین بے خبری کے عالم میں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے جو ہی ان پہاڑیوں کے پاس سے گزرے جہاں پر یوکنہ اور اس کے فوجی چھپے ہوئے تھے، تو یوکنہ نے کئی ہزار کے لشکر کے ساتھ ان 100 مجاہدین پر اچانک حملہ کر دیا۔ پہلے تو مسلمان اس اچانک حملے کی وجہ سے بوکھلا گئے، جس وجہ سے کئی مجاہدین یوکنہ کے ساتھیوں نے شہید کر دیے، لیکن جلد ہی وہ دشمن کی مکاری سے واقف ہو گئے اور پھر ان مٹھی بھر مجاہدوں نے ہزاروں کی تعداد کو اپنی واہ شگاف تلواروں کی دھار پر رکھ لیا۔ زبردست مقابلہ شروع ہوا، تلواریں اور بھالے بجلیوں کی طرح چمکنے لگے۔ مجاہدین اسلام نے اس دلیری اور بہادری سے مقابلہ کیا کہ بدر اور حنین کے مجاہدین کی یاد تازہ ہو گئی۔ مجاہدین نے ایسے حملے کیے کہ وہ یوکنہ کے سپاہیوں کی پسلیاں توڑ کر نکل گئے۔ ان کی تلواروں نے دشمن کے سر اس طرح کاٹنے شروع کیے کہ میدان میں کھوپڑیوں کا ڈھیل لگ گیا، خون کی ندیاں بہہ نکلیں اور دشمن کی لاشوں سے میدان بھر گیا۔ ان مجاہدین اسلام نے میدان جنگ میں ایسے جوہر دکھائے کہ یوکنہ کو امدادی فوج منگوانی پڑی۔ یوکنہ کی امدادی فوج آ چکی تھی، لیکن اللہ جل شانہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند سپاہی زندگی اور موت سے بے نیاز ہو کر شوق شہادت میں شاہینوں کی طرح ان پر جھپٹ پڑے کہ ان کی تلواریں دشمن کو کاٹتے ہوئے دوسری طرف چلی گئیں۔ بھالے اور تیر دشمن کے جسم میں سوراخ کرتے ہوئے پار ہو گئے۔ کسی کا اٹھا ہوا ہاتھ تلوار سمیت ہی کٹ کر میدان میں گرا اور کسی کا دھڑ خاک آلود ہو گیا۔ یوکنہ نے جب اسلامی مجاہدوں کے اس جوش و خروش کو دیکھا، ان مٹھی بھر مجاہدین سے اپنی آدھی سے زیادہ فوج کٹوا کر میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ ایک تو مجاہدین کے جوہر دیکھ کر اور دوسرا اس لیے بھی کہ اس کو اطلاع مل چکی تھی کہ مسلمانوں کی امداد کے لیے شیر دل طارق بن زیاد پہنچ رہے ہیں۔ طارق بن زیاد نے آتے ہی حالات کا جائزہ لیا۔ جب ان کو یوکنہ کی مکاری کا علم ہوا تو انہوں نے اس کا جواب اسی انداز میں دینے کے لیے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، مردہ عیسائیوں کے تمام تر گھوڑوں کو اکٹھا کیا جائے۔ فوراً مجاہدین نے عیسائی سپاہیوں کے آوارہ پھرتے ہوئے گھوڑوں کو اکٹھا کیا اور پھر طارق بن زیاد کے حکم سے مردہ سپاہیوں کی لاشوں کو اٹھا کر ان گھوڑوں پر لاد دو۔ اس کے بعد مجاہدین نے کئی 100 گھوڑوں کو شہر کی طرف ہانک دیا۔ اہل شہر ان کو بھی یوکنہ کا پیچھے آنے والا لشکر سمجھے اور دروازہ کھول دیا۔ کئی 100 گھوڑے بدحواسی سے شہر میں داخل ہوئے۔ اہل شہر نے جب سینکڑوں لاشیں عیسائی سورماؤں کی ان گھوڑوں پر لدی ہوئی دیکھیں تو خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ یوکنہ مجاہدین سے شکست فاش کھانے کے بعد بگوڑا فوج کے ساتھ قلعے میں چلا گیا تھا اور قلعہ شہر سے الگ تھلگ تھا۔
اس لیے اس واقعے کا علم سے نہ ہو سکا۔ اہل شہر خوفزدہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور پھر صبح ہوتے ہی سفید جھنڈا اٹھائے، ایک وفد کی صورت میں اسلامی لشکر میں آئے، اور وفد کا سردار آ کر طارق بن زیاد سے امان کا طلبگار ہوا۔ طارق بن زیاد نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، تم لوگ امان چاہتے ہو، لیکن تمہارا سردار یکنہ ہم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہے، پھر یہ صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ وفد کے قائد نے جواب دیا، نیک دل سردار، جب ہم اہل شہر مسلمانوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے سردار کو کیا حق ہے کہ وہ ہمیں قربانی کے بکرے بنا کر جنگ کرائے؟ اہل شہر کو کوئی پرواہ نہیں، وہ یکنہ کی مدد نہیں کریں گے۔ یکنہ اگر جنگ کرنا چاہتا ہے تو اہل شہر کو چھوڑ کر اپنی فوج کو میدان میں لا کر مقابلہ کرے، یا خود میدان میں آ کر جنگ کرے۔ وہ خود اپنی فوج کے ساتھ تو قلعے بند ہے، اور اہل شہر کو جنگ کا ایندھن بنانے کے لیے ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے، جبکہ شہر میں عورتیں، بوڑھے اور بچوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، اور نوجوان ایک بھی نہیں۔ طارق بن زیاد نے جواب دیا، ہمارا مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ زبردستی کسی سے جنگ کی جائے۔ جو ہمارے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے اور امان چاہیں، ہم ان پر ہتھیار اٹھانا گناہ تصور کرتے ہیں۔ پھر ہمارا مذہب بوڑھوں، عورتوں اور بچوں پر تلوار اٹھانے کو سختی سے منع کرتا ہے۔ جاؤ اور اہل شہر میں موجود عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو یہ خوشخبری سناؤ کہ ہم مسلمان کسی بھی حالت میں ان پر ظلم و ستم کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ اس فعل کو بزدلی اخلاق کے خلاف اور اس کے فاعل کو بزدل اور بد اخلاق سمجھتے ہیں۔ جاؤ، ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اہل شہر لوٹ کر آئے تو یکنہ کے مقرر کردہ حاکم اکلس نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، تو اہل شہر کے قائد نے جواب دیا، ہم مسلمانوں کے سردار سے امان طلب کرنے گئے تھے اور امان لے کر آئے ہیں۔ اکلس نے یہ اطلاع تو فوراً یکنہ کو پہنچا دی۔ وہ اسے سنتا ہی آگ بگولا ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو ان غداروں کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا۔ سپاہیوں نے آ کر کئی بے گناہوں کو قتل کر دیا، ان کے گھروں کو آگ لگا دی، یہاں تک کہ بچوں اور بوڑھوں پر بھی رحم نہ کیا اور ان پر بھی تلوار چلا دی۔ اہل شہر کی چیخ و پکار اور ان کے جلتے گھروں کو دیکھ کر طارق بن زیاد نے اندازہ لگا لیا کہ یہ حرکت یکنہ کی ہے۔ انہوں نے فوراً مفیس کو حکم دیا، اے مفیس، ایک دستہ فوج کا لے کر جاؤ اور اہل شہر کی امداد کرو۔ جاؤ، ہم انہیں امان دے چکے ہیں اور ان کی حفاظت ہم پر فرض ہے۔ مفیس اسی وقت فوج کا ایک دستہ لے کر شہر والوں کی امداد کے لیے شہر کے اندر داخل ہو گیا، اور پھر مسلمانوں نے ہر وہ بازو کاٹ ڈالا جس میں تلوار موجود تھی۔ مجاہدوں نے مظلوموں کے خون کا اس طرح بدلہ لیا کہ کوئی ظالم ان کی تلوار سے نہ بچ سکا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ان بچے ہوئے شہریوں کو تسلی دی کہ ان کی حفاظت کے لیے شہر کے اندر فوجی چھاؤنی قائم کر دی گئی ہے جو ان کو یکنہ کی فوج سے امان میں رکھے گی۔ ادھر جب یکنہ کو اپنے ساتھیوں کے قتل عام اور شہر میں مسلمان سپاہیوں کے کیمپ کی اطلاع ملی تو وہ انگاروں پر لوٹنے لگا۔ اس نے کھلے عام تو مقابلہ پر آنے کی جرت نہ کی، لیکن بدلہ لینے کی قسم کھا لی۔ پھر آدھی رات کے وقت یکنہ اپنی فوج کے ساتھ قلعے سے نکلا اور مجاہدین کے کیمپ پر شب خون مارنے جھپٹ پڑا۔ مجاہدین بے خبر تھے، اس لیے یکنہ کے اچانک حملہ کرنے سے کیمپ میں ہلچل سی مچ گئی اور مجاہدین اپنے ہتھیار بھی نہ سنبھال سکے۔ دشمن ہتھیار بند تھا، اس لیے اس کا پلہ بھاری تھا۔ یکنہ اپنے سپاہیوں کا بدلہ لینے کے لیے کئی مسلمانوں کو اپنی تلوار سے شہید کیا۔ مجاہدین نے مقابلہ کرنا چاہا، لیکن دشمن نے اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ تیاری کر سکیں۔ 50 کے قریب مجاہدین گرفتار ہوئے، جن میں اس دستے کا حاکم مفیس بھی تھا۔ بقایا کو شہید کر دیا گیا۔ دوسری صبح سویرے دستے کے سالار مفیس کو تو جیل میں ڈال دیا گیا اور بقایا مسلمان مجاہدین کی مشقیں کس کر قلعے پر کھڑا کر دیا گیا، اور ان مجاہدین کے سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ موسیٰ بن نصیر نے 100 سپاہیوں کے ہمراہ سامان خوراک اور طارق بن زیاد کے نام ایک خط بھی بھیجا، جس میں لکھا ہوا تھا، طارق، برشلونہ کا محاصرہ طویل ہوتا جا رہا ہے، اسے فوراً فتح کیا جائے۔ خوراک لے کر آنے والے فوجی شہر سے تھوڑی ہی دور پہنچ گئے تھے کہ ادھر یکنہ اور اس کے جاسوسوں نے فوراً اطلاع دی کہ 100 مسلمان سپاہی اسلامی لشکر کے لیے سامان خوراک لے کر آ رہے ہیں۔ یکنہ نے یہ سن کر فوراً اپنے دستہ خاص کو قلعے کے خفیہ دروازوں سے نکال دیا اور حکم دیا، اے جیدار سپاہیوں، سامان خورد و نوش لوٹ کر لے آؤ اور سپاہ کو قتل کر دو۔ 1000 کی تعداد پر مشتمل یہ عیسائی لشکر پہاڑوں کی آڑ میں چھپ گیا اور اسلامی قافلے کا انتظار کرنے لگا جو کہ خوراک کا سامان لے کر آ رہا تھا۔ دوپہر کے قریب مسلمان سپاہی خچروں پر سامان خوراک لادے جب اس مقام پر پہنچے جہاں یکنہ کے بزدل سپاہی چھپے ہوئے تھے، تو انہوں نے فوراً آ کر
मुसलमानों के काफ़िले पर हमला कर दिया। इस ईसाई जमात ने काफ़ी मुसलमानों को शहीद कर दिया, सामान खुराक लूट लिया। भाग निकलने वाले सिपाहियों ने फ़ौरन ये माजरा तारिक बिन ज़ियाद को सुनाया तो तारिक बिन ज़ियाद को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि दुश्मन ने छुपकर दूसरी मरतबा हमला किया था। तारिक बिन ज़ियाद ने रबिया बिन हातिब को एक दस्ता देकर इंतकाम लेने के लिए रवाना किया। रबिया जब मौके महल पर पहुँचे तो युकन्ना के सिपाही गायब हो चुके थे। रबिया ने चंद चरवाहों से पूछा तो उन्होंने पहाड़ों की तरफ इशारा करते हुए बताया। युकन्ना के सिपाही सामान खुराक से लदे खच्चरों को साथ लेकर पहाड़ के गार में छुपे हुए हैं। रबिया जब गार के धाने पर पहुँचे तो उन्होंने इस पहाड़ के वसी गार में इस लश्कर को ऐशो इशरत में मुब्तला पाया। दुश्मनों ने इस्लामी लश्कर की शिकस्त की खुशी में जानवर भुने हुए थे और वो शराब के जाम खटका रहे थे। रबिया ने अपने आदमियों के साथ इन पर हमला कर दिया और चंद सिपाहियों को गार के दरवाजे पर मुकर्रर कर दिया ताकि भागने का रास्ता भी बंद हो जाए। इसके बाद रबिया ने दुश्मनों से ऐसा बदला लिया कि इनमें से किसी एक को भी ज़िंदा ना छोड़ा। इसके बाद रबिया ने खुराक से लदे हुए खच्चर जो ईसाइयों ने मुसलमानों से लूट लिए थे अपने साथ लिए और वापस तारिक बिन ज़ियाद के पास आ गए। तारिक बिन ज़ियाद को मुफीस की गिरफ्तारी और उनके साथियों के कत्ले आम की खबर शहरियों से मिल चुकी थी और इसके साथ ही मूसा बिन नसीर का ख़त भी मिल चुका था। लिहाजा उन्होंने मशवरे के लिए अपने साथी सरदारों को इकट्ठा किया। बाहम मशवरे के बाद ये तय पाया कि रबिया अपने साथियों के हमरा दोबारा ऐसे मुकाम पर जाएं जहां पहाड़ी के गार में ईसाई सिपाह की लाशें पड़ी हुई हैं। वो इन ईसाइयों के कपड़े उतार कर अपनी फ़ौज को पहना दें और फिर इस खुफिया रास्ते को तलाश करें जिससे ईसाइयों का लश्कर निकल कर सामान खुराक लाने वाले मुसलमानों पर हमला आवर हुआ था। फिर ईसाई लिबास में वो अपनी सिपा के साथ इस खुफिया रास्ते से किले में दाखिल होकर अचानक हमला कर दें, जबकि इनसे कबल ही तारिक बिन ज़ियाद माँ अपने लश्कर के शहर में दाखिल होकर युकन्ना के किले पर अचानक हमला करेंगे। युकन्ना की सारी तवज्जो तारिक बिन ज़ियाद और इनके लश्कर की तरफ होगी, लिहाजा इससे रबिया पूरी तरह फ़ायदा उठाएं और हमला करके किले का दरवाज़ा तारिक बिन ज़ियाद के लिए खोल दें। इस प्लान के तहत रबिया अपने लश्कर के साथ उसी वक्त दोबारा पहाड़ियों की तरफ चल दिए। तारिक बिन ज़ियाद ने बकाया फ़ौज के साथ शहर के बाहर मौजूद किले का रुख किया। शहर में मज़ाहमत करने वाले सिर्फ चंद सिपाही मौजूद थे जिन्हें तारिक बिन ज़ियाद ने काट कर फेंक दिया और आगे बढ़कर किले का मुहासरा कर लिया। युकन्ना की तवज्जो अब इस मुहासरे की तरफ लगी हुई थी और इसने फसील पर तीरंदाज और नेज़े फेंकने वालों को इकट्ठा कर रखा था। खश्तबारी के लिए भी पूरा इंतज़ाम था और कड़ाहों में तेल भी खुलाया जा रहा था। दूसरी तरफ रबिया ने तमाम इस्लामी लश्कर के हमरा वापस जाकर मकतूल ईसाइयों के लिबास पहन लिए और अब वो घोड़ों की टापों के निशानों पर खुफिया रास्ते की तलाश में निकले। चलते चलते इस्लामी लश्कर एक खश्त नाले तक आ पहुंचा जो आगे जाकर जहाड़ियों के जंगल में निकलता था। जब इस्लामी लश्कर वहां पहुंचा तो इनकी मुश्किलें घोड़े ने हल कर दी जो इस रास्ते से वाकिफ़ था और अपने मुर्दा मालिक की लाश मुंह में लिए जा रहा था। रबिया और इनके साथियों ने इस घोड़े का ताक़ुब किया जो खश्त नाले में झाड़ियों के अंदर दाखिल हो गया था। थोड़ी दूर जाने के बाद इस्लामी लश्कर को खुफिया रास्ता मिल गया जो एक सुरंग की सूरत में था। रबिया और इनके साथी दबे पांव इसमें दाखिल हो गए। ये सब घोड़ों पर सवार थे। यहाँ चंद तीरंदाज महाफिज इस जंगल में दख्तरों पर बैठे सुरंग की हिफाजत पर मामूर थे, लेकिन ईसाइयों के लिबास में वो भी मुसलमानों को ना पहचान सके और इनको मुसलमानों से सामान खुराक लूटने वाला लश्कर समझकर जाने दिया और मज़ाहमत ना की। जो ही रबिया और इनके साथी इस रास्ते से किले में दाखिल हुए तो यहाँ मामूर महाफिज भी इन्हें अपनी फ़ौज का दस्ता समझे और फिर इनको होश उस वक्त आया जब रबिया के साथियों ने इन पर हमला कर दिया और इनको काटना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ युकन्ना अपनी पूरी ताकत और तवज्जो के साथ किले की फसील पर मौजूद था और तारिक बिन ज़ियाद के साथियों पर तीरों की बौछार कर रहा था जो कि इसके किले का मुहासरा किए हुए थे। तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर पर भारी मंजनीकों से खश्तबारी की जा रही थी और युकन्ना आहन पोश शमशीर ज़नों को साथ लेकर बिल्कुल तैयार खड़ा था कि अगर किसी ने भी फसील पर हमला किया तो वो तलवार की धार से इसको ख़त्म कर देगा। युकन्ना के मुखालिफ सहमत तारिक बिन ज़ियाद इसे मसरूफ़ रखने के लिए इन पर तीरों की बौछार कर रहे थे और अपने लश्कर को भी तीरों की बौछार करने का हुक्म दे रहे थे। तारिक बिन ज़ियाद ने लश्कर किले के दरवाजे पर खड़ा किया हुआ था और वो रबिया के हमले के इंतज़ार में थे। एपिसोड 75 इख्तिताम पजीर हुई।